پر. ہمارے ہاں تو شک پہ بچیوں کو ذبح کر دیا جاتا ہے. بیٹا زنا کرتا رہے وہ جی چھوڑ چھاڑ ہے, بیٹا زنا کرے وہ جی چھوڑ چھاڑ ہے, کر دی رہ جاتے. شادی کر کے زنا نہیں چھوڑتے, اور بچی پر شک پڑ جائے تو ذبح کر دیتے ہیں. اس راوی نے کتنی بچیوں کو نگلا ہے. یہ تمہارے اب تو خشک ہو گیا, میں تو یہیں پیدا ہوا ہوں, یہی زندگی کو ڈھلتے دیکھ. اس راوی نے کتنی بچیوں کو نگلا ہے, کتنی بے گناہ بچیوں کو. میں ذمہ داروں کا میں کمی نہیں, میں اس معاشرت کو بچوں. بوڑھے ہو کر بھی زنا نہیں چھوڑتے, بوڑھے ہو کر زنا نہیں چھوڑتے, اور ان کی غیرت پہ کوئی آنچ نہیں آتی. انہیں میاں صاحب بیٹھ ہویا, انہیں مار صاحب بیٹھ ہویا ہے, انہیں سردار صاحب بیٹھ ہویا ہے, اور بچی پہ شک پڑ جائے. کتنی بچیوں کو راوی نے کفن پہنا دیا اپنی موجوں کا, اور اس کی مچھلیوں نے قبر بنا دی اپنے پیٹ میں. کیا ظلم و ستم ہے. شک بھی پڑے تو گلے دبا دیے, صبر کرتی. میں یہی کی سنا رہا ہوں, میں کوئی باروں آیا. مرد زنا کرتے رہیں. اس بازار حسن کو کس نے گرمایا؟ ان ذمہ داروں نے. میں تو جب سے اس بازار حسن کے گشت شروع کی ہے میرا کلیجہ پھٹ گیا ہے. مجھے تو یہ عورتیں مظلوم نظر آتی ہیں. کون سی عورت ہے جسم بیچنے کے لیے خوشی سے تیار ہو؟ کون سی لڑکی ہے جوانی کا کو بیچنے کے لیے؟ کون بچی ہے جو گھنگرو باندھے گی خوشی کے ساتھ؟ انہیں سرداروں نے گھنگرو بندھوائے, ان نوابوں نے نچایا, ان کے جسموں سے وہ کھیلے. ظالم یہ نہیں, ظالم وہ جنہوں نے ان کے سر پہ دوپٹہ رکھنے کی بجائے ان کے جسم کو نوچا, اپنی ہوس کا شکار نشانہ بنایا. وہ طوائف بن گئی. اے اوے میاں صاحب رہا, میں یہی پیدا ہوا ہوں, ذمہ داروں کے گھر میں پیدا ہوا ہوں. میں یہ سب کچھ دیکھا ہوا ہے. مجھے تو یہ بچیاں مظلوم نظر آتی ہیں کہ جو مردوں کی ہوس کی بھینٹ چڑھتی ہیں. رات ایک بچی میرے پاس آئی ہوئی تھی, میاں صاحب میری کدائیں شادی کرا, جتھے گل کرے نہیں ہو آج میرا نال اونج رہا ہے, میں شادی نہیں میری کدائیں شادی کرا. عورت کی فطرت ہی نہیں ہے کہ وہ گھنگرو باندھ کے محفل کی زینت. عورت کی فطرت میں تو حیا, پتہ نہیں کن دکھوں سے گزر کر کوئی بچی گھنگرو باندھ, بچی اپنے جسم کو بیچتی. وہ ہیں سولی پہ لٹکائے جانے کے قابل جو ان کے جسموں کو کی قیمت لگاتے ہیں, ان کو عزت کی چادر نہیں پہناتے, اپنی ہوس کی بھیڑ چڑھاتے ہیں. انہیں سردار صاحب ہیں, ماہر صاحب ہیں, میاں صاحب ہیں, چودھری صاحب ہیں. وہ طوائف بن گئی, سردار صاحب رہا. میرے نبی فرما رہے ہیں عائشہ کوئی گناہ ہوا ہے تو توبہ کر لے, اللہ معاف کر دے. اللہ اللہ, اور اگر نہیں ہوا تو اللہ ضرور تیرے حق میں فیصلہ سنائے گا. تو حضرت عائشہ 24 گھنٹے سے سوئی نہیں تھی, اٹھ کے بیٹھ گئی, رو رہی تھی, ایک دم آنسو خشک ہوئے. ابا میری صفائی پیش کر. ابو بکر بیٹی میں کچھ نہیں کہہ سکتی. اماں میری صفائی پیش کر. بیٹی میں کچھ نہیں کہہ سکتی. تو فرمایا اگر میں جھوٹ بولوں تو اب سب مجھے سچ مانو گے, اور اگر میں سچ بولوں تو کوئی مجھے سچا نہیں مانے گا. میں اپنے اوپر الزام کیسے دھر لوں؟ میں اپنے رب کو پکارتی ہوں, میں یعقوب کے رب کو پکارتی ہوں, یوسف کے باپ کو پکارتی ہوں. کہتے مجھے حضرت یعقوب کا نام بھول گیا غم کی وجہ سے. میں نے کہا میں یوسف کے باپ والا جملہ بولتی ہوں جو انہوں نے کہا تھا فصبر جمیل واللہ المستعان. اور یا لیٹی تو ایک دم وحی آئی. اب 1 مہینے کے بعد وحی آئی, اور حضرت عائشہ فرماتی میں تو مطمئن تھی کہ جو بھی آئے گا میرے حق میں آئے گا, لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ میرے حق میں قرآن ہی آ جائے گا. مجھے تھا کہ جبریل آ کر کہہ دے گا سب غلط ہے, اور میرے باپ ایسے کانپ رہے تھے اور میری ماں ایسے کانپ رہی تھی. میں قربان جاؤں صدیق کے صبر.
فرشتوں سے معصوم بیٹی پہ الزام لگا، ایک دفعہ جا کے دربار رسالت میں نہیں کہا یا رسول اللہ یہ کیا ہو رہا ہے، پورے مہینے میں ایک جملہ بولا، ایک سبحان اللہ، یہ کام تو کبھی کفر میں نہ کیا، آج ایمان کے بعد ہماری عزتوں پہ داغ لگایا جا رہا ہے۔ جب وہی ختم ہوئی تو اللہ کے نبی مسکرائے کہ عائشہ مبارک ہو، اللہ خود تیرے لیے گواہ بن کے آ گیا۔ تو حضرت ام رومان نے کہا بیٹی اٹھو، اللہ کے نبی کا شکر ادا کرو، تو فرمایا نہیں، میں اس کا شکر ادا کروں گی جو میرا گواہ بن گیا ہے۔ اتنے دکھ پہنچانے والے عبداللہ بن ابی کے جنازے کے لیے کھڑے ہو گئے، کم وقت مر گیا، اس کے بیٹے پکے صحابی تھے، یا رسول اللہ میرے ابا کا کو کفن دیں گے، آپ اپنا کرتا دے دیں، میں کفن اس کو پہناؤں۔ آپ نے کہا یہ لو۔ آپ کہتے تو منافق کہ میرے کرتے دونوں کی فائدہ، کہ یہ لو۔ یا رسول اللہ جنازہ پڑھائیں گے؟ کہاں پڑھاؤں گا، آپ کو خبر ہے کہ یہ کافر ہے، میرے جنازہ پڑھانے سے کیا ہوگا؟ کہ نہیں پڑھاؤں گا۔ اپنا کرتا دیا، کفن پہنایا، اس کے جنازے پر کھڑے ہوئے تو سامنے عمر آ گئے، یا رسول اللہ آپ جانتے نہیں یہ کون ہے؟ مجھے بتاتے ہو کون؟ جانتا نہیں تو اور کیا ہے؟ تو کہ جنازہ کیوں پڑھا رہے ہیں؟ کہ اللہ نے کہا پڑھ یا نہ پڑھ معاف نہیں کروں گا، میں پڑھتا ہوں شاید اللہ معاف کر۔ میرے نبی دیکھ رہے تھے کہ یہ امت ایک دوسرے کے جنازے پڑھنا بھی چھوڑ دے۔ میرے نبی جانتے تھے، دیکھ رہے تھے، ارے آپ نے تو حسن حسین کے لیے ہاتھ نہ اٹھائے، تمہارے لیے ہاتھ اٹھائے، ان کو قربانی کے لیے پیش کر دیا، ایک لفظ نہیں ان کے لیے بولے۔